وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تذكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد وأفضل الدعاء الاستغفار قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اے خدا باقی ہے تو اپنی محبت دے مجھے دیکھ لی میں نے یہ فانی ہے یہ دنیا اس سے نفرت دے مجھے تیرے در کا ہو کر رہوں میں ایسی قسمت دے مجھے چھوڑ دوں میں دھندے سارے ایسی ہمت دے مجھے ہن بس کر در چھڑ در غیراں دا ایک در تے آ تا صحیح ہن بس کر چھڑ در غیراں دا ایک در تے آ تا صحیح او مالک ہے کل جہاناں دا او خالق ہے زمین تے آسماناں دا ذرا دید قرآن تے لا صحیح سامعین ذی وقار محترم مکرم بھائیو دوستو بزرگو رمضان مبارک کا مہینہ شروع تھی چکے رمضان مبارک دی آمد رمضان مبارک دی موجودگی زندہ لوگاں واسطے باعث سعادت ہے اللہ دا احسان عظیم ہے اللہ نے دفعہ زندگی کے اندر رمضان مبارک عطا فرمائے رمضان مبارک دی آمد دی تمنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمیدے ہیں رمضان مبارک دی آمد دے ہوتے آپ خوشی دا اظہار فرمیدے ہیں تا زندہ لوگاں واسطے خوش بختی ہے سعادت دی گال ہے اللہ نے رمضان مبارک عطا فرمائے خوش قسمت او لوگ میرے رمضان مبارک کو کما حق ہو رمضان مبارک کو اندر اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرے لے بڑی سعادت تے خوش نصیبی ہے جنہاں کو رمضان مبارک کے اندر وافر حصہ نصیب دی گئے جنہیں اللہ کو راضی کر گی دے او انسان ہے جہاں کما کے رمضان مبارک کے اندر بھی جنہاں لوگاں کو اللہ راضی نہیں کیا رمضان مبارک کے اندر بھی وہ لوگ اللہ دے در دے اتے نہیں آئے رمضان مبارک دے روزے رکھن دی توفیق نصیب نہیں تھی تراویح پڑھن دی توفیق نصیب نہیں تھی نماز پڑھن دی توفیق نصیب نہیں تھی اللہ دے در دی حاضری نصیب نہیں تھی انسان واسطے اندے کو بد نصیبی تے بد قسمتی کوئی ہے خوش قسمت انو انسان جنہیں رمضان مبارک کے اندر مبارک لمحات کو اپنی زندگی دے مبارک لمحات کو قیمتی بڑھانے کی کوشش کرنے میں وہ چند اعمال چند وظائف دساون چاہنا جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان دی آمد تو قبل رمضان مبارک دے آخر شعبان دے آخر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وظیفے ارشاد فرمائے
اپنے صحابہ کو کہ دو وظیفے رمضان مبارک کے اندر تصاب پڑھیں. دو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسائے. دو وظیفے دو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صحابہ کرام کو ارشاد فرمائے. دو وظیفے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دسائے. سب تو پہلا وظیفہ یہ ہے، آپ نے فرمائے کہ میاں رمضان مبارک کے اندر لا الہ الا اللہ دی کثرت پسر ہے. تو گویا کہ پہلا وظیفہ جرا پڑھن دا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ انسان رمضان مبارک کے اندر کثرت نہ لا الہ الا اللہ پڑھے. لا الہ الا اللہ دی تسبیح پڑھے. کثرت نال انسان اٹھتے باندھے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ انسان پڑھے. لا الہ الا اللہ دا ذکر فرمایا کوئی عام کوئی معمولی ذکر نہیں. اے ذکر جتنے بھی ہیں، جتنے آپ تسبیحات پڑھتے سے، جتنا آپ ذکر کرے دے سے، اے لا الہ الا اللہ تمام اذکار جو سب تو افضل ہے. ہندی گارنٹی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے. آپ نے فرمائے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ ذکر دے وچوں اذکار دے وچوں سب تو افضل لا الہ الا اللہ ہے. تو خود اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرے ذکر کو سب تو افضل فرما گئے. فرمایا کہ اللہ دے نبی دے فرمان تو بعد کوئی بے کو پوچھن دی ضرورت ہی کہنی نہ. اس ذکر دی کمی دے فضیلت اندر کمی تھی سکتی ہے، نہ شک تھی سکتے. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جرے ویلے این ذکر دی تاکید فرما دیتی ہے، تائید فرما دیتی ہے. تئی وجہ تو فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر لا الہ الا اللہ کثرت نال پڑھا کرو. لا الہ الا اللہ ہے کوئی معمولی ذکر نہیں. ایدہ جینے بھی فائدہ ہے، ایدہ موئی بھی فائدہ ہے. اے وہ مبارک ذکر ہے جرے ویلے بال پیدا تھی وے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا مفہوم ہے. فرمایا کہ اے ذکر جمدے بال کو سکھاؤ، اے ذکر جمدے بال کو سکھاؤ. جرے ویلے بال بولن پوے سب تو پہلے کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. فرمایا کہ جمدے بال کو بھی لا الہ الا اللہ سکھاؤ. دوسرے نمبر تے فرمایا لقنوا موتاکم، لقنوا موتاکم شہادت لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ مرن والے کو بھی لا الہ الا اللہ سکھاؤ. دوسرا دیکھو ایک آدمی تمہارے سامنے مردا پہ موت حیات کی کشمکش کے اندر ہے، آثار محسوس سیون پہ کے نہیں گال دے، اے بندہ بچدا نہیں وے، اے بندہ بچدا نہیں وے. ایدے تے موت دی کیفیت تاری تھی گئی ہے، سکرات دا عالم شروع تھی گئے. آپ نے فرمایا ہوں ویلے بھی کلمہ پڑھو، ہوں ویلے بھی کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. فرمایا مردے کو اے نہ آکھو، مرن والے کو اے نہ آکھو کہ میاں تو لا الہ الا اللہ پڑھ. ایک علماء نے مسئلہ بیان فرمایا مرن والے کو نہ آکھو کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر، کیونکہ موت دی سختی دی وجہ تو، موت دی گھبراہٹ تے تکلیف دی وجہ تو اوندا ذہن کم نہیں پیا کرے دا ہوگا، اوندا ذہن کم نہیں پیا کرے دا ہوگا کہ متاؤ کو تسا لا الہ الا اللہ کو نہیں کر دے وے اور نہیں کر دے وے اوندا خاتمہ خراب تھیا ہوئے. ہی میں تو فرمایا کہ خود زور
इंतकाल थी वन लगा। फरमाया कि एक मुहद्दिस का इंतकाल थी वन लगा ते ओ कलमा खुद ना पढ़न लगा। दो मुहद्दिस वाले बैठे हैं, उन्हें मशवरा किया कि आप अपनी हदीस की सनद बयान करो, अपनी हदीस की आप सनद बयान करो। एक मुहद्दिस ने अपनी हदीस की सनद बयान करेंगे है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनाया। मुकाते बे मुहद्दिस ने भी अपनी हदीस की सनद बयान शुरू कर दी थी। जेरे वेले दूजे मुहद्दिस ने ये हदीस की सनद मुकई तईं दे दिल के अंदर वसवसा पैदा थिया इया कि यार मेरे को भी हदीस की सनद सुनो। मरण वाला जरा मर्दा भी आई इया कि मेरे भी वाला हदीस सुनो। ये भी अपनी हदीस की सनद बयान करेंगे है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद दे पहुंचा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, मुकम्मल हदीस में मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, कि जरा आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती जन्नत अंदर दाखिल थी। तो मुहद्दिस तक पहुंचा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह उन्हें रूह परवाज थी गई। अगला जुमला दाखिल जन्नह वाला अमली सूरत अंदर पेश थी गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं खात्मा ईमान तो थी गया, बंदा जन्नत अंदर चला गया। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मामूली जिक्र नहीं, कोई मामूली वजीफा नहीं। फरमाया जमते बाद को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, मरण वाले को भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। अल्लाह ने नबी की हदीस का मफहूम है। फरमाया कि अगर इंसान को दो वेले ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब थी वजे, जमते वेले ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब थी वजे, मरते वेले भी ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब थी वजे, फरमाया उदे कोल दरमियानी जिंदगी का कोई मुतालबा ही कहना था। सही वजह तो फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो, बल खास तौर पे रमजान शरीफ के अंदर, क्योंकि रमजान शरीफ अल्लाह नाल ताल्लुक का महीना है। अल्लाह नाल ताल्लुक ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह तो थींदे। हजरत अबू हुरैरा ने एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया कि या रसूल अल्लाह जहाड़े क़यामत दे तुहाडी शफाअत का सब तो ज्यादा नफा कौन शख्स उठे सी? तुसां जो शफाअत फरमेसो अपनी उम्मत दी, तुहाडी शफाअत का बड़ा हकदार कौन सी? तुहाडी शफाअत का बड़ा मुस्तहिक कौन सी? आपने फरमाया अबू हुरैरा मेरे ये अंदाजा है यो सवाल तेरे अलावा भी कोई नहीं कर सकता। मेरे को ये अंदाजा है क्योंकि हजरत अबू हुरैरा हर गाल नबी से कोई पूछा जदी गाल दिल अंदर जो आवे हा तो हजरत अबू हुरैरा नबी से कोई पूछ दे हा। फरमाया अबू हुरैरा मेरा भी हो दिल बनेगा आई कि यो सवाल तू ही कर सकती क्या कोई नहीं कर सकता। तमाम आपने फरमाया अबू हुरैरा सुन, फरमाया कि जहाड़े क़यामत दे मेरी शफाअत का सब तो ज्यादा नफा ओ शख्स उठे सी जरा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत नाल जहाड़े क़यामत दे नबी की शफाअत ही नसीब थी सी, नबी की शफाअत नसीब थी सी। तई वजह तो फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। फरमाया खुशकिस्मती वाला कलमा है। एक भाई हदीस सुनो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को जहाड़े नबी से की खिदमत अंदर रहा है, नबी से को बड़ी मुंह रांदे है। अबू बकर सिद्दीक नबी से के बगैर ना रांदे हन, पर अबू बकर नाम आता नबी से भी मुझे थी मैंने हन, नबी से भी मुझे थी मैंने हन कि यार अबू बकर नहीं आया, यार अबू बकर नहीं आया। ए मुंह ते दोस्ती ते ताल्लुक है कि नबी सही दुनिया दे रुखसत थी तो बाद भी अबू बकर करले समय पे, अबू बकर करले समय पे अबू
کیونکہ رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے بہانے بہانے دے اتے خدا مغفرت اعلان شروع کر دے بہانے بہانے دے اتے فرمایا حتیٰ کہ فرمایا انسان سویرے اٹھ دے پورا سال انسان تہجد پڑھ دے دعا دے اندر مصروف رہ دے لیکن رمضان مبارک دے اندر اٹھ دے فرمایا کہ نیندر ہو دیے اکھی نیندر دی وجہ تو بھرے ہوئے ہونے نیندر دے اندر مصروف ہو دے ہکو اٹھایا میں دے او میاں اٹھی تا صحیح اے اٹھ دے نہ ہکو بک ہو دیے نہ ہکو ترے ہو دیے نہ بک نہ ترے کوئی گا کوئی شاہ نہیں ہو دی انہیں سامنے کھانا آوے دے یاد کھانا تو کھا گئے پانی پی گئے این نیت نال کھانا کھانا شروع کرنے دے کہ یار میں روزہ پیا رکھے نا میں ہی وجہ تو کھانا پیا کھانا کہ میں روزے دی وجہ تو کمزور نہ تھی وجہ نقاط دے اثرات نہ پیدا تھی وجہ میں کو ترہے نہ لگے ای وجہ تو ہی نیت نال پانی پیوان شروع کرنے دے روٹی کھانا شروع کرنے دے پانی پیوان شروع کرنے دے اتائی دا عالم ہے ای لمبی دعا نہیں منگی اپنے مغفرت واسطے دعا نہیں منگی فرمایا کہ کھانا دے پیوان شروع کر دیتے نیت جو روزے دی ہے اللہ کو کھانا اتنا پینا پسند آگے ایندہ پیوان اتنا پسند آگے ہیندے کھانا دی وجہ تو ہیندے پیوان دی وجہ تو اللہ اپنی رحمت وسا دینے اللہ اپنی رحمت وسا دینے رب رحمت وسا دینے اللہ اپنی رحمت دے گھیرے کے اندر ای بندے کو گھیر گننے ہینے بدلے فرشتے اپنے ہاتھ کھڑے کر دینے اللہم اغفر للمتطہرین اللہ تیرا اے بانہ اللہ تیرا بندہ اے ساری بیٹھا کھا دے اے دعا نہیں پیا مقدہ ساری روٹی پیا کھا دے ای وجہ تو میرا روزہ تھی وجہ پانی پیا پی دے ای وجہ تو میرا روزہ تھی وجہ اللہ ایدہ کھاون اتنا مبارک ہے ایدہ پیون اتنا مبارک ہے آجی دے کھاون دے بدرے آجی دے پیون دے بدرے اللہ ایدی مغفرت دا اعلان کر چھوڑ اللہ ایدی مغفرت دا اعلان کر چھوڑ رب دی رحمت نے بہانہ گولے انسان تے بک اپنی ختم کیتی ہے تے ترے اپنی ختم کیتی ہے لیکن نیت جو روزے دی ہے یہ نیت دی وجہ تو اللہ نے تیری مغفرت دا اعلان کر رحمت خدا بہانہ میں جوئیت اللہ کی رحمت بہانے ملے دی ہے تئی وجہ تو فرمایا رمضان مبارک استغفار کا مہینہ اور فرمایا افطار کا ٹائم ہے تیرے سامنے کھانا آگے تیرے سامنے پانی آگے تیرے سامنے فروٹ آگے بڑی بھوک لگی ہے بڑی ترہ لگی ہے دل کرے دے یار پانی دا گھٹ پی گھنا میرے سامنے شربت پہ تھیا دل کرے دے کہ میں کھجور کھا گھنا دل کرے دے کہ میں فروٹ کھا گھنا دل کرے دے کہ کھانا کھا گھنا والے سجے نا میں جتنا سارا نہیں برداشت کیتے 5 منٹ واسطے میں بیا برداشت کرا میرا اللہ میرے کو راضی تھی مجھے میرے روزے روتے خلل نہ آوے تیری ہی برداشت ہوتے بھی اللہ تیری مغفرت دا اعلان کر ماشاءاللہ اللہ تیری مغفرت دا اعلان کر دینے تساری کھامن بھی مغفرت دا سبب افطاری بھی مغفرت دا سبب والدیت انسان موقع ملن دے باوجود چانس دے باوجود انسان اللہ کو استغفار نہ کرے یہ میں تو فرمایا رمضان کے اندر کثرت نال استغفار کر رمضان معافی کے اندر گزار جتنا بڑا گناہگار ہی کیوں نہیں لیکن رمضان مبارک کے اندر اللہ نے تیرے واسطے جنت
جیڑا چٹا ننگا گناہ کرے جیڑا اے نظریہ تے دیر بڑھ مجھے کہ یار میں کو گناہ کرے نہ ہے کوئی کنو شرماون دی ضرورت کیا نہیں کہنی جرات میں کو روک دکھاوے کہنی جرات میں کو روک دکھاوے یا گناہ کرے نہ ہے شرم تے حیا محسوس نہ کرے فرمائے مجاہد بڑھ گئے شرم تے حیا کیا ہے یار انسان گناہگار ہے انسان کو بھی گناہ تھی دے انسان کو کمی کوتاہی تھی بھی دیے لیکن کچھ حیا نہ ہو دے یار کچھ حیا نہ ہو دے کہ یار مخلوق کو چھوٹتے انسان گناہ کرے دے اللہ سے کہا دے اللہ گناہگار ہاں خواہش کی وجہ تو مجبور تھی تے گناہ کر دی معافی دی امید ہے بیا چٹا ننگا گناہ کرے نہ کھڑے رمضان مبارک کا مہینہ آگے روزہ نسی رکھیا گناہگار ہے روزہ نہیں رکھیا لیکن رمضان دا احترام بھی دل دے اندر ہے رمضان دا احترام دل دے اندر ہے پانی پی کے دس روزہ نہ ہونے دی وجہ تو لیکن لوگ چھپ کے پی دس روزہ نہیں رکھا لیکن احترام کرے دے روزے دار کا احترام کرے دے رمضان کا احترام کرے دے بیاو ہے رمضان کا روزہ نہیں رکھیا روزہ بھی نہیں رکھیا رمضان کا لحاظ بھی نہیں کیتا کیا تھی بیا کہ رمضان آگے پاڑ نہیں گیا آتے ہوٹل دے اتے بہ کے روٹی کھاون پہ گئے سموسے دی دکان تے سموسے کھاون بہ گئے بوتل والے دی دکان تے بوتل پیون بہ گئے 10 بندے ہی کنے کھڑوالے 50 بندہ ہی کنے کھڑوالا کھلے عام پیدا آدے کھلے عام کھانا آدے کھلے عام پیدا آدے 10 بندے نے دے کھڑن لیکن دل دے اندر خیال ہی پیدا نہیں کیا یار میں مسلمان مسلمان دا پتر ہاں رمضان دا احترام تا کرا رمضان دا لحاظ تا کرا کوئی لحاظ نہیں کھادس پیتس پیا نہ رمضان دا لحاظ ہے نہ روزے دا لحاظ ہے کوئی شاہ دا لحاظ نہیں فرمائے میری امت دا مجاہد ایک کیلی وجہ تو مغفرت امید رکھا جرا حیا ہی نہیں کرے دا رمضان اللہ معاف فرماوے تھوڑ جائے ذرا سوچو کی کرے بات تک جاتی بات سارے گھر اندر یہ حال ہو گئے سارے گھر اندر یہ حال ہو گئے نہیں تھا پیا چٹے ننگے کھانے پکتے پہ کوئی بیمار پہ کوئی ہوتا ہے جی پورا سال معمول ہے وہ معمول سارے گھر اندر کھڑے تھے وہ معمول سارے گھر اندر انہیں کھانے پکتے پہ مسلمان چٹا ننگا کھانا بیٹھے پانی بھی پینا بیٹھے کھاتے بیٹھے پورے گھر مسلمان تیرا ہی ہو کردار تیرا عمل تو کیری وجہ تو امید بیٹھا رکھے نہیں کہ موسم دے اتے بارش آئے بے موسم بارش ہے کیوں آنے کو نہیں تو ہی سوچی کہ میں خدا نال کیا کرتے آخر جیرے والے تو سب کے سامنے کھانا ہو سے پینا ہو سے کیا اللہ دا غصہ اللہ دی غیرت جوش کے اندر کہنا دی اسی شاگرد استاد کے سامنے نہ فرمانی کرے کھڑتے جان پڑتے کیا استاد کی غیرت کوئی چیلنج نہیں ہوتا پتر سب پیوں دے سامنے بے فرمان تھی وجہ بے فرمان تھی تے سامنے تھی وجہ سامنے نہ فرمانی شروع کر دے کیا پیوں دے غیرت کوئی چیلنج نہیں جنہوں نے تو رمضان دے احترام ہی نہیں پیا کرے دا کوئی شاید اللہ لحاظ نہیں کرے دا ہم دا مسلمان آدھے مولی صاحب جنہوں نے خدا دا حیات نہیں سما خود دا کیا پیا ایک بندہ بوتل پی کے بیٹھا میں کو اللہ دا بندہ رمضان کے بندہ روزدار دا صاحب جنہوں نے خدا دا حیات نہیں سما خود دا کیا پیا گالی مکانے تھے مسلمان نے جنہوں نے خدا دا حیات نہیں کرے دا سب کے سامنے کھانے پہ
دوستو اتنی نہ قدری پہلے زمانے دے اندر مسلمان تو مسلمان کافر بھی روزے دار دا لحاظ رکھنے ہیں، کافر بھی دکانہ بند رکھنے ہیں، کافر بھی ہوٹل بند رکھنے ہیں، کافر بھی ہندو ہوئے نا سکھ ہوئے نا کٹھے مسلمان ایسے نبٹنے سے نہیں کہ ہندوان دا بال بھی مسلمان کے سامنے پانی کا رکھتا ہے کیا ہے بھیا وہ مسلمان دا رمضان دا بھائی مسلمان دا احترام کرو پہلے کافر کے رہتا ہے اور مسلمان ہی ختم کی پڑے گا میرے دوستو کہہ رہی جگہ دے میں کیا ہے کیا پتا کہ چاہ پی ضرورت ہے تو میں یاد کو پتا کیا نہیں رمضان اگر سنجا روز روزے نہیں سر رکھتے اے حال ہے سارے مسلمان ملک کے اندر کوئی حیا نہیں کوئی احترام نہیں کوئی رمضان کا لحاظ نہیں میرے دوستو آج وقت ہے اللہ کو مناون تھا رمضان مبارک کا مہینہ سارے درمیان موجود ہے تھوڑا گزرے ڈھیر باقی ہے معافی مانگ کے اپنے روٹھے رب کو منا کے روزے رکھ کے منا کے ڈوں آج اللہ کی رحمت بہانہ پہ کو لے دی ہے فرمایا معافی منگل تیرا کم ہے رب کی طرفوں معافی کے اندر دیر کہنا تھا اتو دیر نہیں تھی دی تیرے طرف تو دیر ہے لیکن کوئی دیر کیا نہیں تو ایک دفعہ سمجھ کرے سے ڈا دفعہ جواب مل سی یہ میرے بندہ کیا ہے اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ رسا لا الہ الا اللہ کثرتنا پہلا وظیفہ دوسرا فرمایا استغفار کثرتنا نبی سے نے دعائی رسا نبی سے نے دعائی رسا کہ جب رمضان شریف کے اندر منگا کرو وہ تو ہر ویلے بندہ منگے لیکن رمضان شریف کے اندر کثرت نال منگا کرو پہلی دعا ہے کہ اللہ جنت نصیب کرے آمین اللہ جنت نصیب کرے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو جنت مانگو جنت منگے ملتی ہے ہاں جنت راستے عمل نہیں کرنے پڑے فرمایا اللہ کو جنت منگنی پڑتی ہے خود اللہ کے نبی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اللہ کے جنت منگتے بیٹھے آپ دنیا منگتے سے دنیا دے جہان کے اندر راندے سے دنیا کی ضرورت کو سمجھتے خدا کو منگتے سے مگر کوئی منع کہہ دنیا منگڑی کوئی منع کہہ نہیں اللہ کے نبی نے فرمائے اگر تارے گھر نور نہ ہوئے تو اللہ کو نور منگو اگر تاری جتی دا تسمہ توڑ کے تو اللہ کو منگو اللہ میری جتی دا تسمہ توڑ کے میں کو تسمہ دے دنیا ہی مانگ لیکن دنیا کو زیادہ خدا کو جنت مانگ جی میں تک دنیا دی لوڑ ہے جنت گیری سے جنت دا پتہ کہنی جب میں جنت بیسوں پتہ جیسے کہ جنت دی ضرورت کتنی ہے جنت دی ضرورت کتنی ہے جب میں جنت بیسوں پتہ دنیا اندر تو خلق دی نا کھانے دی قدر معلوم سی دی انتظام کرو پہلے سے جنت اندر بھی خلق سی جنت دے کھانے ضرورت پہنچے اتنے جنت دے پانی ضرورت پہنچے جنت دے بستر ضرورت پہنچے جنت دے محلہ ضرورت پہنچے تئی وجہ تو فرمائی تئی مانگیں خدا پر اتئی مانگیں جنت اپنی آلات کرا گیں اپنے نام کرا گیں اللہ کا جنت مانگ اللہ کے نبی نے فرمایا آمینہ مانگ صرف ایک ہی نہ اللہ میں کوئی جنت نہیں جنت فرمایا جنت دے حصے ہیں یہ دنیا کے اندر کوئی دعوت ہوئے نا کئی واسطے کرسیاں ہونے کئی واسطے تلے چاہیے ہوتے حصے فرق ہونے تو جنت اندر بھی فرق ہے ایک عام جنت ہے بھئی خاص جنت ہے ایک عام ہے بھئی خاص ہے یعنی خاص جنت ہے نا سب تو خاص انہا نام ہے جنت الفردوس انہا نام ہے جنت الفردوس اللہ کے نبی نے فرمائے وَصَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ اللہ کو جنت الفردوس منگو فَإِنَّهُ آلَاهَا جنت الفردوس جنت دا سب تو آلہ ہے اے وجہ تو فرمایا اللہ کو جنت منگو رمضان شریف کے اندر خدا کو جنت منگو اللہ میں کو جنت فرمایا کہ چوتھی دعا فرمایا پہلی دعا اللہ
اللہ معافی ایک دفعہ مر کے قصہ ہو گیا یہ میں تو فرمایا تم جہنم کو بچو ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کو بچاؤ اپنی اولاد کو بچاؤ فرمایا رمضان مبارک دے قیمتی لمحات ہیں اللہ کا دعا مانگی لو اللہ سے کو جہنم کو بچا جنت مانگی لو جہنم کو پناہ مانگی لو اعمال کر گنو اتنا اعمال دوسرا کرے سو رمضان دوارا قیمتی پڑسی انہیں بدرے اللہ پاک دوہے جہانا دی ہر نعمت نال مالا مال کر واخر دعوانا سبسکرائب کریں میرا چینل بے بی خان 8888